ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ فارس کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی طاقت، دولت اور فتوحات پر بے حد فخر کرتا تھا۔ اس کا محل سونے چاندی سے سجا ہوا تھا، دربار ہر طرف سے بھرا ہوا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا۔ میں وزیروں، مشیروں اور خوشامدیوں کی بھرمار تھی۔ رایا کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت جیسا بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں غرور کی جڑیں بھی اتر چکی تھیں۔ ایک رات وہ ہوا میں اڑتا ہوا سایہ دار درخت جیسا بنتا ہوا، لیکن اس کے دل میں غرور کی جڑیں بھی اتر چکی تھیں۔ بادشاہ سخت پریشان ہو کر اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں میں حیرانی اور ماتھے پر پسینہ۔ خواب میں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہ خود ایک ویران ہے، جنگل میں اکیلا تھا، اور اس کے سامنے ایک شیر کھڑا تھا۔ شیر کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بادشاہ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کے پاس نہ تلوار تھی، نہ سپاہی، نہ وزیر، نہ محل، صرف تنہائی اور وہ درندہ۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے خواب کو یاد کر کے درباریوں کو بلایا جو سب تعبیر بتانے میں ماہر کہلاتے تھے۔ کسی نے کہا، حضور، آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ کسی نے کہا، یہ خواب دشمنوں کی تباہی کی علامت ہے۔ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا، آپ کے رعب سے دشمن جانوروں کی طرح لرز رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو اسے اندر سے ہلا رہا تھا۔ تب وزیر ہلا رہا تھا۔ خاص نے کہا، حضور، اگر اجازت دیں تو شیخ سعدی کو بلایا جائے، وہ دانا بھی ہیں اور خدا کے بندے بھی، شاید وہ کچھ اور کہہ سکیں۔ شیخ سعدی کو محل بلایا گیا۔ سادگی سے دربار میں آئے، جھکے ہوئے سر اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ بادشاہ نے اپنا خواب تفصیل سے بیان کیا۔ سناٹا چھا گیا۔ شیخ سعدی نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر نگاہ اٹھا کر نرمی سے کہا، آئے بادشاہ، خواب کبھی صرف منظر نہیں ہوتے، وہ آئینہ ہوتے ہیں۔ شیر تمہارے نفس کا استعارہ ہے، وہ غرور ہے جو تمہیں کھا جانا چاہتا ہے۔ تم اکیلے اس لیے تھے کہ تم نے عدل کی جگہ فخر چنا، رایا کو پیچھے دھکیلا اور خدا کی بڑائی بھلا دی۔ تمہارے ارد گرد خوشامدی ہیں، لیکن دل سے دعا کرنے والے کم ہیں۔ شیر اس خواب میں تمہارے انجام کی خبر دے رہا ہے اگر تم نہ بدلے۔ بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ آج شیخ کے چند جملوں ہیں کے سامنے لرز گیا۔ بادشاہ نے دھیرے سے کہا، تو کیا میں مر جاؤں گا شیخ؟ شیخ سعدی نے جواب دیا، نہیں، اگر تم نے خود کو بدل لیا تو تم مرنے سے پہلے جینا سیکھو گے۔ اگر غرور کو چھوڑ کر عدل اپنایا تو رعایا تمہارے لیے دعائیں کرے گی، لیکن اگر اسی راہ پر چلے تو وہ شیر خواب سے نکل کر حقیقت بن جائے گا۔ بادشاہ نے کئی لمحے خاموشی میں گزارے، پھر سب درباریوں کی موجودگی میں اعلان کیا، آج سے میں ہر روز خود عوام میں جا کر ان کی فریاد سنوں گا۔ میرے خزانے میں پہلے خدا کا ہاتھ ہے، حق رکھا جائے گا، پھر میرے تاج کا۔ دن گزرے، ہفتے بیتے، اور رایا نے ایک نیا بادشاہ دیکھا جو محل سے نکل کر عام لوگوں کے درمیان بیٹھتا، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا، بوڑھوں کی سن کر روتا اور محتاجوں کی مدد کرتا۔ اور کئی مہینوں بعد جب بادشاہ کو وہی خواب دوبارہ آیا تو شیر اب بھی سامنے تھا، مگر وہ اس بار خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر روشنی کا ہالہ تھا۔ بادشاہ نے خواب میں شیخ سعدی کو دیکھا جو مسکرا کر کہہ رہے تھے، تم نے عدل کو چنا، اس لیے شیر تمہارا دشمن ہے نہیں رہا، بلکہ تمہارے نفس کا نگہبان بن گیا۔ سبق: غرور انسان کو تنہا کر دیتا ہے، لیکن عدل اسے لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ جو حکمران خدا سے ڈرے، اسے رعایا سے کبھی ڈرنا نہیں پڑتا۔